Idiom number 61. Call a spade a spade. It means speak plainly or bluntly. To say something as it is. اردو میں صاف صاف کہنا، بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا، کسی قسم کے ڈر، خوف اور ہچکچاہٹ کے بغیر. کوئی چیز، کوئی صورتحال، کوئی معاملہ جیسے ہو ویسے ہی اپنی رائے کا اظہار کرنا. Let's use this idiom in some sentences. Number 1. It's hard to call a spade before a cruel master. کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے حق سچ بات، صحیح بات کہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. Number 2. Everyone likes him for his courage to call a spade. ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ حق سچ بات کہتا ہے. وہ کسی بھی بات کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتا ہے. Number 3. Often people with blue blood call a spade. صرف اعلیٰ ذات، اعلیٰ نسل کے لوگ ہی حق سچ بات کہہ جانتے ہیں. بہت سے لوگ وقت، ڈر، خوف اور مفادات کا شکار ہو جاتے ہیں. Often people with blue blood call a spade. اکثر بہادر اور اچھے خاندان کے لوگ ہی حق سچ بات کہتے ہیں. Idiom number 62. Call something to question. It means express doubt about something. When you are having some questions, some doubts regarding some person, some matter or issue, you say call something to question. In Urdu, it means شک و شبے کا اظہار کرنا. Let's use this idiom in some sentences. Number 1. His honesty cannot be called to question. اس کی ایمانداری پر کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. Number 2. He belongs to a noble family. I can't call his loyalty to question. وہ ایک اچھے خاندان، ایک معیاری خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی وفاداری پر شک و شبے کا اظہار نہیں کر سکتا. Sentence number 3. Popularity and fame of Imran Khan can't be called to question. عمران خان کے نام اور شہرت کے حوالے سے کوئی بھی اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا. ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ شہرت کی کن بلندیوں پر فائز ہے. Idiom number 63. Call somebody names. It means to abuse someone, to use insulting remarks. اردو میں برے القاب دینا، گالی دینا. Uses. Sentence number 1. It is shameful to call others names. دوسرے کو برا بھلا کہنا، برے القاب دینا، گالی دینا شرمناک بات ہے. Sentence number 2. After exchanging harsh words, they began calling each other names. کچھ سخت جملوں کے تبادلے کے بعد، کچھ لفظی گرما گرمی کے بعد انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی. وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے. Number 3. People from noble family never call others name. اچھے خاندان کے لوگ کبھی کسی اور کو برے لقب سے نہیں پکارتے، کسی اور کو گالیاں نہیں دیتے. Idiom number 64. Call to account. Call to account means to investigate, look into the matters. اردو میں باز پرس کرنا، تحقیق کرنا. Let's use this idiom in some sentences. Number 1. Prime Minister called the Finance Minister to account for signing such a bad deal. Prime Minister نے وزیر معاشیات کو بلایا اور اس سے باز پرس کی کہ اس نے اتنا برا ایگریمنٹ کیوں کر سائن کیا. Sentence number 2. On the day of judgment, everyone will be called to account for one's deeds and actions. روز محشر ہر شخص جواب دہ ہوگا، اس سے باز پرس کی جائے گی اس کے اعمال اور افعال کی. Sentence number 3. How can a corrupt leader call another corrupt leader to account?
ایک شخص، ایک لیڈر، ایک رہنما جو خود کرپٹ ہے، کرپشن کا شکار ہے، وہ کسی اور کرپٹ اور کرپشن کرنے والے لیڈر کا محاسبہ کیسے کر سکتا ہے، اس سے باز پرس کیسے کر سکتا ہے؟ اس کام کے لیے کسی نیک ایماندار بندے کی، لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس طرح کے مالی جرائم میں ملوث حکمرانوں کو سزا دے سکے۔ ایڈیم نمبر 65، لاسٹ ایڈیم آف دا ویڈیو، کیپٹل پنشمنٹ۔ کیپٹل پنشمنٹ مینس لیگل پنشمنٹ آف ڈیتھ۔ حکومت یا گورنمنٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے کسی کو سزائے موت یا پھانسی کی سزا دینا۔ Let's use this idiom in different sentences. Number 1, the court has announced capital punishment for the murderer. قاتل کو عدالت نے سزائے موت سنائی۔ Number 2, nation demands capital punishment for every corrupt minister and officer. قوم اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہر کرپٹ منسٹر، وزیر اور افسر کو، کوئی کسی بھی عہدے پر فائز ہے، اگر وہ کرپشن کا شکار ہے، مالی بدعنوانی کا شکار ہے تو اسے سزائے موت دی جائے۔ نمبر 3، اٹ از نیڈ آف دا آور، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، ٹو ایوارڈ کیپٹل پنشمنٹ، کہ سزائے موت دی جائے، ٹو پیپل انوالو ان ڈرگ ٹریفکنگ، منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو، کیونکہ منشیات نوجوان نسل کو بری طرح تباہ و برباد کرتی ہے۔